بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن بہت ہی خوبصورت گزرے۔ ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں، اور کچھ آپ سیکھیں، کچھ ہم سیکھیں، کچھ ایسی چیزوں کے اوپر بات چیت کریں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، جن سے وہ ہمارا جو ایک سلسلہ جو ہمارا تعلیمی ادارے میں جو بنا تھا وہ جو ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں۔ ہم بہت کچھ اچھی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سلیبس میں، تعلیمی اداروں میں ہمیں ایک اچھا شہری بنانے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس وقت میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، مگر ہم جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، بس پیپرز دیے اور اس کے بعد وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں جو ہم نے کبھی سیکھی تھیں، کبھی سکھائی گئی تھیں، ہم ان کو جو ہے نا دوبارہ ڈسکس کریں، اور ایسے لوگ مطلب ایسے بہت سارے لوگ جو تعلیم کی روشنی سے محروم ہیں، وہ بھی جو ہے اس چیز سے مطلب کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں۔ سب سے پہلے آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایک شہری کے حقوق و فرائض، کیونکہ جو میرے فرائض ہیں وہ کسی کے حقوق ہیں، اور جو کسی کے فرائض ہیں، کسی دوسرے شہری کے فرائض ہیں، وہ میرے حقوق ہیں۔ اور اسی لیے اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں اپنے حقوق کے لیے بہت سارے احتجاج کیے جاتے ہیں، تنقید کی جاتی ہے، مطلب دھرنے کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ مگر ہمارے پیارے مذہب میں جو ایک شہری کے حقوق و فرائض کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس میں حقوق سے پہلے فرائض کی بات کی گئی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے فرائض ادا کیجئے، اس کے بعد اپنے حقوق کی طرف آئیے۔ خیر جناب، تو ہمارے ہاں سب سے پہلے ہے کیا؟ ضرورت مندوں کا خیال رکھنا۔ یہ ایک سب سے پہلی ایک جو ہے شک تصور کی جاتی ہے حقوق و فرائض کے حوالے سے۔ وسائل کا مناسب استعمال کرنا یہ ہے، دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے ایک شہری کا۔ دوسروں کو تنگ کرنے کے متعلق جو ہیں وہ حقوق ہیں۔ آزادانہ نقل و حرکت کے حوالے سے جو ہے وہ حقوق ہے۔ مذہبی آزادی، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ آج جو اس محفل میں ہمارا ساتھ دیں گی وہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور کالم نگاری کرتی ہیں، ثنا غوری صاحبہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید، سب بخیر، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر فہیم، آپ سنائیے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو آپ ایک اچھی شہری ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے ہی بات شروع کر دی کہ ہم اپنے حقوق کے معاملے میں ہوتا کیا ہے، بہت زیادہ حریص ہیں۔ ہم بہت حرص کے دکھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق زیادہ ہیں، اور جب حقوق فرائض نبھانے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم بخیل ہو جاتے ہیں، ہم بخل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، اچھا اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے، جہاں یہ ہے وہاں پہ ایک لائن یہاں پہ آتی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ذمہ داریاں ذمہ داریاں ذمہ داریاں۔ ایک اور بات ہے کہ جو اچھا شہری وہ شہری ہوتا ہے جس سے یہ بھی پتہ ہو کہ میرے حقوق ہیں کیا۔ اگر میری گلی میں کوئی تمبو لگا دیتا ہے اور میرا راستہ رک جاتا ہے، میری گاڑی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، میں وہاں سے نکل نہیں پا رہی ہوں، میرے بچوں کو پرابلم ہو رہی ہے، تو میں اگنور کر کے آگے نکل جاتی ہوں کہ یہ تو ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی اتھارٹی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، جو یہ تمبو لگانے کی اجازت دے رہی ہیں، جو راستے بلاک کروا رہی ہیں، ہم ان کے پاس جا ہی نہیں رہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اور ایکچولی جس نے وہ ٹینٹس لگائے ہوئے ہیں، جس نے وہ راستہ بلاک کیا ہوا ہے، اسے بھی کچھ اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ان سارے لوگوں کا جو میرے محلے والے ہیں ان کا ہم یہ بے رائٹ حص ہو چکے ہیں۔ جی ہمیں یہی نہیں پتا، اگر میری روڈ پہ ایک گٹر کھلی ہوئی ہے تو میں اس کو اگنور کر کے زیادہ محلے والے کیا کریں گے، اس کے اوپر ایک گتا یا وہ لکڑی لا کے رکھ دیتے ہیں، پتھر لگا دیتے ہیں اس کے آس پاس، پودا لگا دیتے ہیں ٹوٹا ہوا۔ ایگزیکٹلی، ایون میری یونیورسٹی میں وہ ایک بیچوں بیچ جو یونیورسٹی میں اس میں ایک گملہ لگا ہوا تھا۔ اچھا چونکہ میرے چھوٹا سا گملہ تھا، مجھے نظر نہیں آیا، میری گاڑی اس کو توڑتے ہوئے آگے چلی گئی۔ تو اب وہ میں سوچ رہی ہوں کہ گملہ بیچوں بیچ رکھا کیوں گیا تھا۔ بعد میں مجھے گیٹ کیپر نے کہا کہ جی اس کے نیچے ایک گٹر ہے، چونکہ اسٹوڈنٹس کو خطرہ ہے یہاں سے، اس لیے ایک چھوٹا سا گملہ لگا دیا گیا ہے۔
کہ دیکھیے وہ جو ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو خطرہ نہ ہو. صحیح. اب یہ بات ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں کن کے پاس جانا ہے. اب آپ ہم تو اوور آل پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, صرف آپ کراچی کی بات کر لیجئے. ہم بہت دفعہ بلدیاتی انتخابات پہ بات کر چکے ہیں, بہت دفعہ اس پہ بحث ہو چکی ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد بھی کراچی کا کیا بگڑ گیا؟ کچھ ہوا؟ ہمیں تو وہی, آپ یہ بتائیں کون سی سڑک ہے جو ہمیں صاف ستھری نظر آ رہی ہو, کون سی سڑک ہے جہاں سے ہم گزرتے ہوئے صرف پوش ایریاز میں ہم کچھ سڑکوں کو نہیں, پوش ایریا میں بھی ٹھیک ہے, وہ صرف ڈیفینس کی ہے, ایک آدھ کسی اور سوسائٹی کی جو ہے نا بات کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کے بھی کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ دوسرے شہروں کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو ہمارے یہاں پہ کراچی میں بہت اچھے ہیں. اور اسپیشلی آپ شاہراہ فیصل پہ دیکھ لیجئے, ایک اتنا بڑا روڈ ہے شہر کا, وہاں پہ آپ کسی روڈ کے کنارے دیکھیں آپ کو مٹی نظر آئے گی, ڈھیر لگے ہوئے کچرے کے نظر آئیں گے. یہ صورتحال ہے. حالانکہ باقی کچھ شہروں میں صبح صبح صفائی ہوتی ہے سڑکوں کی باقاعدہ, اور یہاں پہ پتہ نہیں یہ کانسیپٹ ہے, اگر ہے تو وہ پتہ نہیں کن خاص دفاتر کے سامنے جا کے صفائی کرتے ہیں, اس بارے میں ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. دوستو, ایک وقفے کے بعد پھر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم اچھے شہری کے فرائض کے حوالے سے اور اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ثنا غوری صاحبہ ہیں. اچھا ثنا صاحبہ, اس کا مطلب ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی خلاف ورزیاں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی خلاف ورزیاں قانون کی, ٹھیک ہے, جو اصول سے ہٹ کے ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہم کسی نہ کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ اچھے شہری ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے ہوتے. دیکھیں, اچھے شہری جہاں پہ بات کی جاتی ہے, ایک اچھا شہری وہ بھی ہے جو برائی اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے, جو غلط کام قانون توڑ آئے کوئی, اس کو دیکھے اور وہ جو ہے اس پہ کمپلین کریں. ہم تو یہ کرتے ہیں جی, کوئی اگر برائی ہو رہی ہے وہ ہم تو نہیں کر رہے نا, تو ہم سائڈ میں سے اس میں سے گزر جاتے ہیں. نہیں, اچھائی کرنے کی فرق نہیں پڑتا. اچھائی کرنے کی جب باری آتی ہے اچھائی کرنے کی, تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یار سر میرے ایک کرنے سے کیا ہو جائے گا, سارے دیکھو سارے گاڑیاں جا رہی ہیں, میں اکیلا کھڑے ہو کے سگنل پہ کیا کر لوں گا. آپ یقین کریں کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ جی وہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے اور یہاں وہاں سے چونکہ گاڑیاں نہیں آنی, تو پیچھے والی گاڑی ہارن پہ ہارن دیے جاتی ہے کہ جی آپ ہمارا راستہ روک رہی ہیں, آپ جو ہے وہاں سے ہٹیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جی کہیں سے بھی ہمیں جو فالو کرنا ہے رولز کو, تو ہم کیسے اس کو فالو کر سکتے ہیں, یہ احساس نہیں ہوتا. اب پرابلم وہاں آتی ہے, جیسے میں نے پہلے یہ بات کہی, کہ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ جو غلط کام ہو رہا ہے میں اس کو روکوں. اب ٹریفک کی بات تو ایسی ہے کراچی والوں کے لیے کہ دکھتی رگ ہے ان لوگوں کی. اب آپ یہ دیکھیں, جب ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, ان کی کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ جی کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے بہت زیادہ, ہمیں لوگ تھوڑے سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کراچی میں, مشنری بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت سویپر جو ہے وہ روڈ کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں تقریباً 2 ہفتے سے سویپر جو ہے وہ روڈ کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ صفائی کرتے ہوئے مین ٹریفک میں اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ٹرالی لے کے, کہ اگر فلو میں ٹریفک آ رہا ہے اور پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ آگے کوئی ہے جو کھڑا ہوا ہے. اچھا, ہم اس میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. اب خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو وہاں موجود ہے وہ شخص جو کام کر رہا ہے اس کی غلطی ہے, جو گاڑی چلا رہا ہے ہمیشہ اس کی غلطی مانی جائے گی. ہاں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا کچھ ہے. ابھی وقفے میں سویپر کی بات کر رہی ہیں تو ایک کمپلین بھی آئی کہ یہ جو سویپرز ہیں یہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی ذمہ داری ہے صاف کرنا شہروں کو, گلیوں کو, سڑکوں کو. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو دفتر وغیرہ جاتے بھی نہیں ہیں, سرکاری ملازم ہیں, ان کو آدھی تنخواہ گھر ملتی ہے, آدھی تنخواہ جو ہے وہاں پہ. یہ ایک ابھی مجھے ایک کمپلین آئی تھی, تو مطلب ہماری کوئی اتنی میری آنکھوں دیکھی بات نہیں ہے, مگر کسی کا میسیج تھا جو میں نے شامل کیا. میں نے تو سویپر کراچی میں بہت کم دیکھے ہیں. کم سے کم وہ جو ایک دور ہمارا 2 ایسے ادوار تھے کراچی کے جو کہ اچھے ادوار تھے. ایک نعمت اللہ خان صاحب آئے تھے جب کراچی میں, اور ایک جو مصطفیٰ کمال صاحب کا جو آخری دور گیا ہے. وہ 2 ایسے ادوار کراچی میں آئے کہ کراچی والوں نے کچھ سکون کا سانس لیا تھا کہ کچھ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, کچھ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک لمبا گیپ آ گیا. وہ جو گیپ آیا پھر وہ ایڈمنسٹریشن سسٹم میں جو کراچی کے گیا سارا معاملہ,
اس میں سویپرس کو تنخواہ نہیں ملتی تھی. اب یہ بھی ایک پرابلم ہے, جو کام نہیں کر رہا ہے بندہ ان کو کتنی عرصے کی تنخواہ نہیں ملی. اچھا چونکہ میں خود گورنمنٹ امپلائی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ تنخواہ آپ کی کہیں جاتی نہیں ہے. گورنمنٹ امپلائی جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اپنے طور سے زیادہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, معاملات کو چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک ہنگامہ تھا. بہرحال پرابلم حل ہو گئی, اب مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب بھی صفائی نظر نہیں آ رہی. نہیں دیکھیے ہمارے ثنا صاحب, سب سے پہلی بات تو ہم صرف کراچی کی بات کیوں کریں, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ اس لیے رہتے ہیں, ہم اس لیے بات اس کی کر رہے ہیں, یا یہاں سے ہمارا شو ہو رہا ہے. یہ پورے پاکستان میں یہی حال ہے. ہمیں بہت سارے شہری تو ایسے ہیں جو سڑک دیکھ آج کے یعنی کہ 2016 میں رہ رہے ہیں ہم لوگ, اور ان کے گاؤں کو, ان کے شہر کو ایک پکی سڑک نہیں جاتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ہمارے پاکستان کے, وہاں کے تو پھر بھی حالات میں آپ نے بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ بڑے اچھے ہیں پھر بھی اس مقابلے میں جہاں کہ آپ بات کریں دیہات ہیں, ہمارے گوٹ ہو گئے, ہمارے جو ہے پنڈ ہیں, وہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب وہاں جائیں گے تو آپ کو لگے گا میں شاید کسی اور دنیا میں آ چکا ہوں. جو میٹروپولیٹن سٹیز کے رہنے والے وہاں پہ اگر جاتے ہیں تو ان کو ایک عجیب دنیا نظر آتی ہے. وہ پھر حالانکہ ذہن اس کے پاس بھی ہے, جو شہری وہاں پہ ہے سوچتا وہ بھی ہے, حقوق اس کے بھی اتنے ہی ہیں, حقوق اس کے بھی اتنے ہیں. تو آج ہمارا بچہ اگر وہ پڑھتا ہے, ہم اس کے ساتھ اسے کچھ شام میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیٹا کیا پڑھا آپ نے, کیا کیا, اس ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ علم حاصل کر رہا ہے. ایک وہی بچہ وہ 5ویں کلاس کے بعد آپ اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اپنا نام لکھو, تو اسے اپنا نام نہیں لکھنا ہے. اگر آپ اسے کہیں کہ جناب یہ فلانی چیز کیا ہے, تو اسے اس کا پتہ نہ چلے کہ یہ فلانی چیز کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی, جو ایم اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, بڑی حیرت کی بات ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس جنرل نالج نہیں ہے. گاؤں دیہاتوں سے جب وہ آتے ہیں, اچھا ان کا بھی قصور کہاں تک ہے, رسائی نہیں ہے, چیزیں نہیں پہنچ رہی. وہی بات جہاں حقوق اور ذمہ داری کی بات ہے, وہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق حکومت کی طرف سے ہمیں کتنی ہمیں فیسلٹیز ملنی چاہیے. حکومت کی ذمہ داری جو ہے, ان کے فرائض جو ہیں وہ ہمارے حقوق بھی ہیں, وہ ہمیں نہیں پتہ چل رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اب ایم اے لیول کا جو شخص ہے وہ پیپر دے رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا, وہ کتاب لے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ یہ بتائیں کیا ہونا ہے. یہ ایسے ڈیزاسٹر ہمارے ہیں کہ یہ ہمیں آگے چل کے اتنی نقصان دیں گے. ہم یہ ریشو بڑھا کے دکھا دیتے ہیں ہمارے ایجوکیشن کا لیول بہت بڑھ گیا, لیکن کہاں بڑھا ہے, کہاں بڑھا ہے. وہ جتنا بڑھ گیا ہے ہمیں بالکل پتہ ہے, صرف فیسیں ہی بڑھی ہیں, اور اس کے علاوہ لیول. چلیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ ہولڈ پہ تھے مگر ہم انہیں شامل نہیں کر پائیں گے کیونکہ فوراً مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو کالر سے بھی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے مزید بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں اچھے شہری کے فرائض کے حوالے سے, اور کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ایک شہری کی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں. ثنا غوری صاحبہ, پھر اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, فہیم بھائی, یحییٰ بات کر رہا ہوں. یحییٰ بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ, آپ کو ثنا غوری صاحبہ بھی سلام, اور ہمارے یوسف بھائی اگر سن رہے ہیں ان کو بھی بہت سلام ہو. بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ بھی. دیکھیں, ایک میں شعر پڑھنا چاہوں گا اگر اجازت دیں فہیم بھائی, کہ بس کے دشوار ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تو آدمی تو سب کو ہر کوئی ہے, لیکن ایک اچھا شہری اچھا ایک انسان بن سکتا ہے. تو آپ نے جو مسائل لکھا ہے ایک اچھے شہری کی ذمہ داریاں اور فرائض, تو ہمیں شاید ہم اپنے جو ہمارے حقوق ہیں ہم ان کی تو ضرور بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو فرائض ہیں, جو ہمیں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں, وہ ہم ان کو شاید عمل نہیں کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور اگر دیکھیں, ہم روز دیکھتے ہیں نا ٹریفک کی وائلیشن ہوتی ہے, کل بھی آپ نے ٹریفک پہ پروگرام کیا. اس کے علاوہ ہم لوگ کچرا باہر پھینک دیتے ہیں, ہم لوگ روڈوں پہ کچرے کی شکایت کرتے ہیں, کچرا باہر رکھا ہوا اٹھا کوئی نہیں رہا. لیکن کیا ہم نہیں سوچتے کہ ہم کھاتے ہوئے, گاڑی میں جاتے ہوئے, پارکوں میں, سی ویو پہ ہم جا کے ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں, کنٹینمیٹڈ کر دیتے ہیں. اب ذمہ داری تو یہی ہے نا, کہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نہ کریں,
اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکیں. میں تو یقین کریں میرے گھر کے سامنے ہم نے تو یہاں تک کیا کہ لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا, آپ یقین کریں کہ میرے گھر کے سامنے وہ ایک گراؤنڈ تھا, اس میں کچرا ڈالتے لوگ. تو ایک دفعہ مجھے ایک اتنی سخت بات ایک صاحب نے کہی, میں نے کہا بھائی کچرا مت ڈالو, یہاں لوگ گزرتے ہیں, نمازی گزرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھائی تمہارے باپ کی جگہ تو نہیں ہے. تو اتنا مجھے دکھ اور افسوس ہوا, مطلب یہ ایک ذمہ دار شہری کی بات ہے. فہیم بھائی دیکھیں بات ساری اتنی ہے کہ ہم سب کو سدھرنا پڑے گا. ثنا غوری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے میں پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں اسکولوں میں بیسک لیول پہ ہم تعلیم دیتے ہیں, ہم منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا سکھاتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں کہ تم اپنا مطلب کس طرح اسمارٹ بنو گے, ہم سکھاتے ہیں کس طرح تم جو ہے ڈریسنگ کرو گے, لیکن کیا ہم سکھاتے ہیں کہ تم جو روڈ پہ چل رہے ہو تمہارے اندر سیوک سینس ہے کہ نہیں ہے. تو درخواست یہی ہے بھائی کہ یقیناً گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے, وہ نہیں کر رہی, لیکن آپ تو اپنی ذمہ داری ثبوت ہے. اللہ نے آپ کو ایک اتنا ملک آزاد ملک دیا ہے, تو آزاد ملک کے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اگر ہم محسوس کریں گے تو ہمارے بچے بھی محسوس کریں گے, ورنہ کوئی محسوس نہیں کرے گا. بس تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب, بڑی اچھی بات کیا آپ نے. اچھا ثنا صاحب, ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آتی ہے. ہمارے جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی ہیں جو ملک سے باہر جا کے کام کرتے ہیں, جو نوکریاں وغیرہ کرتے ہیں, ان میں سے بہت کم تعداد ایسے پاکستانیوں کی ہے جو بڑے پڑھے لکھے اور ہائلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو باہر نوکریاں کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. اچھا, زیادہ تر جو ہمارے جو بہن بھائی جاتے ہیں وہ مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے مطلب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پیسے کما کے اپنے ادھر دے رہے, سخت محنت کرنے کے بعد. اچھا, وہ کیا وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی کہیں نہ کہیں نمائندگی کر رہے ہیں؟ اگر اس کے نام کے ساتھ پاکستانی جڑا ہوا ہے نا, تو وہ ایک پوری قوم کی 20 کروڑ لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. تو کیا ان کے اندر کیا ہم انہیں اس قابل سمجھتے ہیں, یا ہم نے اس قوم نے, اس ملک نے انہیں ایسا تیار کیا ہے کہ وہ اس قوم کی نمائندگی کر سکیں؟ بات وہیں پہ آ گئی کہ قوم تیار کرے گی. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے, جس گھر میں وہ شخص پیدا ہوا, جس گھر میں اس کو انوائرمنٹ مل رہا ہے, کیا ایک ماں, ایک باپ اس شخص میں یہ ذمہ داری بچپن سے یہ ڈالتا ہے؟ کیا آج ہم یہ ذمہ داری اپنی اولادوں میں ڈال رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ تم نے اپنی زندگی بنا لی, تمہاری زندگی سے اس قوم کی زندگی وابستہ ہے, تمہاری زندگی سے اس خاندان سے لے کے قوم پوری دنیا کی میں جو جہاں پاکستانی بستے ہیں اس سے تمہاری زندگی وابستہ ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں. ہمارا وہ لیول نہیں ہے. ہم ڈگری کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں. جب ڈگری کے لیے پڑھائی کی جائے اور صرف پیسہ کمانا زندگی ہو تو پھر قومیں نہیں بنتی ہیں. پھر قوموں کا مورال اسی وقت گر جاتا ہے جب مٹیریلسٹک دور ہو, اور ہم صرف پیسہ, چیزوں اور ان کو ہم صرف دیکھیں. ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہمیں کیا سمجھا جائے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں, آپ نے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانی کی بات کی, مجھے کتنے ہی لوگ ایسے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جب باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں تو لوگ ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ان کا موڈ آف ہو جاتے ہیں, ان کے ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں کہ پاکستان سے ہے تو پتہ نہیں کیسا ہوگا. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے پاکستانی مجھے نہیں پتا لائیو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, مگر یہ سچ ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انڈین کہہ کے کام کر رہے ہیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. بلکہ مجھے خود میرے کتنے جاننے والوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ ایز اے پاکستانی سروائیو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں, لیکن جو کچھ لوگ, آپ نے جیسے کہا کہ پورے قوم کی نمائندگی کریں, اب ایک فرد بھی وہاں جائے گا تو وہاں پورے قوم اس کی جواب دہ ہے. کویت میں آپ لے لیں, سعودیہ میں آپ لے لیں, آپ گلف ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, ہر جگہ موجود ہیں. اور میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن کچھ ایسی کنٹریز جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں, وہاں کے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کی ایجوکیشن لیول بہت الگ ہوتا ہے. ہمارا ایجوکیشن, ہماری تعلیم کا معیار اس لیول پہ ہے ہی نہیں. اب جیسے میں ماسٹرز کی بات کر رہی ہوں, ہمارا ایک ماسٹرز میں ابھی تک ہم سلیبس کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں جس طرح نوٹس بنا کے فالو کر رہے ہیں. جنرل نالج کے کوشچنس نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا دنیا میں ہو کیا رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں, وہ ماسٹرز لیول پہ آ کے مجھے اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہوا تھا. اچھا, جو شخص رٹے میں اچھا ہے وہ یہاں پہ تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو کافی قابل تصور کیا جاتا ہے. بالکل, یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے. فہیم اس پہ کیا بات کریں گے, اس کے اوپر یقیناً ہم بات کریں گے. کس دن ٹاپک رکھتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, جلدی سے انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی, محمد ہارون بات کر رہا ہوں لاہور سے. آپ کو جناب ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں ہارون صاحب؟ ٹھیک ہے. فہیم بھائی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی, بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا. کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ آج کے ٹاپک کے حوالے سے فہیم بھائی میں یہی کہوں گا کہ میں اپنی بات کروں گا کہ میں کسی کی بات نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. ہم خود دیکھیں کہ ہم
क्या कर सकते हैं। हम दूसरों का गिला करते हैं कि यार उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, लेकिन हम खुद नहीं करते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने बेहतर फरमाया, थैंक यू। अच्छी बात की इन्होंने कि मतलब हमें खुद का देखना चाहिए। पहले या बात कर रहे थे आगाही के हवाले से, अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आगाही की जब हम बात करें, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी उस ज़माने में एक बाकायदा ट्रैफिक के असूलों के सिलसिले में एक पूरी टीम आती थी जो हमें बताती थी कि जी ट्रैफिक के असूल क्या हैं, काम कैसे करना है, कौन सी लाइट्स पे रुकना है, कौन से मोड़ पे जाना है, ये सब चीज़ें बताई जाती थी। फिर मेडिकल टीम आती थी जो हमारे चेकअप कर रही होती थी, हमें बता रही होती थी कि तुम्हें इस तरह से अपनी सफाई का ख्याल रखना है। फिर कुछ ऐसे लोग आते थे जो कि हमें ये बताते थे सिविक सेंस क्या है। ये बाकायदा ये चीज़ें होती थी हमारे स्कूल में। आज मैं देखती हूँ मेरे बच्चों के स्कूल में कहीं मुझे नहीं पता चलता एक कोई लेक्चर ही हो गया हो सिविक सेंस के हवाले से। आगाही नहीं, अवेयरनेस हम दे ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को क्या नहीं पता। अब मेरी बात एक ऐसा लोग आ गए जो कि 18 से बड़े हैं और जो कि अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जो ट्रैफिक चला रहे हैं, जो कि ज़िंदगी के मामला को देख रहे हैं, उनको नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। अब मेरा एक दौर गुजर गया, मेरे बाद वाले जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं पता, उसके बाद वाले जो लोग आ रहे हैं जो मेरी औलाद हैं उनको नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब बात हम बार बार गवर्नमेंट की करते हैं। आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं? नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वो छोटे मोटे गली कूचों में जो स्कूल्स खुले हुए हैं वहाँ पे लोग अपने बच्चे जो हैं बच्चों को भेजना ज़्यादा समझते हैं कि वहाँ पे भेजा जाए। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ा रहे हैं तो क्या प्राइवेट स्कूल्स वाले ये नहीं कर सकते कि अवेयरनेस दे सकें स्कूल लेवल पे? जैसे यह बात कर रहे थे, आगाही देनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, ये मुल्क की सतह पे एक डिज़ास्टर है। जो हम जो पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं वो वैसी नहीं है जो कि एक कौम की शक्ल हम जिसको दे सकें। एक भीड़ है जो बनती जा रही है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए देखें, जो पाकिस्तान लेवल के जो मसले होते हैं उसके लिए हम सीधी एक बात करते हैं कि जो भी है ये दूसरे ममालिक हैं, कुछ चंद दुश्मन ममालिक हैं, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। ओके ठीक है, अगर आपको अपने घर की कोई बात आती है, अपने गली या मोहल्ले की बात आती है, तो वो भी हम सीधी जो है वो गवर्नमेंट पे बात जो है ना वो छोड़ रहे होते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सर वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? सर मैं आमिर खान बोल रहा हूँ कराची से। आमिर खान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? सर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हम लोगों की तो यही है कि कुछ दिन पहले मैं एक नाले में गिर चुका हूँ। तकरीबन 8 फुट जो है ना गहरी नाली है और इसके ऊपर ढक्कन मक्कन वगैरह नहीं है। 8 फुट है और 5 किलोमीटर लंबी है। ये किस जगह पे है, जरा वो निशानदेही कर दीजिए। ये अस्पताल चौरंगी से लेकर बेस कॉलोनी तक है और इसके ऊपर कुछ नहीं है। मैं खुद गिर चुका हूँ रात को 10 बजे। ओके ठीक हो, छोटे मोटे मेरे ऊपर आए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो है ना हमारे साथ ट्रांसपोर्टर जो है ये बस वाली बहुत ज्यादा बदतमीजी सबके साथ कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स, अफसर लोग और जितने कराची शहरी है। ठीक है। हाँ, मतलब जो किराए रेंट के ऊपर कर देना, जो 15 रुपए बनता है 20 रुपए बदतमीजी से मांग रहा है, जो कर रहा है। मतलब जब 20 बनता है 30 मांगते है बदतमीजी से। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे इन्होंने बात की कि जी रेंट जो किराए जो है वो क्या कहना चाहिए, उसका फेयर जो है वो ज़्यादा लिया जा रहा है उससे, तो अब ये कोई भी नहीं उठेगा कहने के लिए कि क्यों तुम क्या कर रहे हो ऐसा। ये गवर्नमेंट की ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं है कि हम उसके पास जाएं और ये कहें कि जी इतना क्यों हमसे किराया लिया जा रहा है बसों में सवार होने का, ऐसा कहीं नहीं है। सही, थैंक यू सो मच सना गौरी साहिबा। हमारी ये दुआ है कि ये जो सियासी जितनी भी जमातें हैं उनमें से कोई एक जमात ही सही वो हमारे बच्चों की तालीम के हवाले से कोई धरना करे तो हम सारे लोग भी उसमें जाएं। हमारे बच्चों को सेहत फराहम करने के हवाले से कोई बड़े पैमाने पे अगर कोई धरना होता है तो हम उसमें जाएं, बिल्कुल जाएं और जाके मतलब उस जगह में भी शामिल हो जिस तरह हम बाकी बहुत सारे मसाइल के लिए होते हैं। इसके साथ साथ अगर हर चीज़ हमें हुकूमत से, ठीक है हुकूमत की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, रियासती सतह पर काम होगा तो हमें हमारा फ़ायदा हो सकेगा, बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। मगर ये जो बिल्डिंग में आप देखते हैं कि हर बिल्डिंग में ये पीके थूकी गई हैं, वो गवर्नमेंट तो आके नहीं थूकती है ना, वो आप लोग ही थूकते हैं और आप लोगों ने ही उसे साफ करना है। आपकी गली के, आपके घर के नीचे, आपके घर की गली के अंदर जो खाली प्लॉट है वो एक कूड़े का इतना बड़ा ढेर बना हुआ है, वो आके वज़ीर आज़म साहब ने या वज़ीर आला साहब ने नहीं फेंका है, वो आप लोगों ने ही फेंका है और आप लोग उसको ठिकाने भी लगा सकते हैं। सारे लोग कुछ मिल के
100 روپے بھی اگر ڈالیں نا پوری گلی والے تو میرا خیال ہے آپ کی گلی پوری صاف ہو سکتی ہے. مہینے بعد آپ کو ایک الگ شکل دیکھنے کو ملے گی. خیر جناب ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ثنا غوری صاحبہ کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک مختلف موضوع پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور ہم نیوز کیفے میں اپنے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور پروگرام کا یہ حصہ شفائے اجوا پیسٹ کے تعاون سے پیش کیا جائے گا, جس میں ہم بات کریں گے طب نبوی کے حوالے سے. طب نبوی میں ایسی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے جن سے ہمیں جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. آج جو 2 چیزیں جو ہم نے منتخب کی ہیں کہ جن کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے شہد اور کھجور. تو میں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان نظر آتے ہیں میں ان کو تعارف کروا دوں. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, سب سے پہلے ان کا تعارف کراؤں گا. یہ برانڈ ایمبیسڈر ہیں شفائے اجوا پیسٹ کی جانب سے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جنید اقبال صاحب. السلام علیکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اتنے خوبصورت رنگ دیکھ کے میری آنکھیں اور زیادہ اچھی ہو گئی ہیں. ذرا اچھا محسوس کر رہا ہوں. تھینک یو جنید بھائی. اچھا جی, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں جو ہمیں دین کی روشنی میں بتائیں گے شہد اور کھجور کے حوالے سے, مفتی خلیل الرحمان صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چائے پیا آپ نے؟ چائے نہیں آئی بھئی, چائے بھیجی جائے فوراً. اچھا جی, ہمارے تیسرے مہمان جن کا تعلق جو ہے وہ شفائے اجوا پیسٹ کی جانب سے ہی ہے اور یہ ایڈوائزر ہیں اور بہت سارے جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی جو گائیڈ کرتے ہیں. جناب محمد متین صاحب, السلام علیکم. خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. گریٹ. اچھا جناب, میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں جناب کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شہد کی افادیت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آگاہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالی ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور جو ہم قرآن میں نازل فرماتے ہیں وہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ شفا اور رحمت یہ کس چیز کے لیے منتخب کی جاتی ہے, اور اسی چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں, انعامات, میوہ جات اور افراد اور اسی طرح پھلوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو ہم آج ذکر کریں گے شہد کے حوالے سے اور اسی طرح کھجور کے حوالے سے, یہ بھی اسی شفا میں داخل ہے, کیونکہ شفا اور رحمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مومنین کے لیے عطا کی گئی ہے. تو اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہد سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب ترین غذا جو ہے وہ شہد رہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اسے پسند فرماتے تھے. اور شہد, لفظ شہد جس کو ہم جب کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی شہد ہے, کہ جس کو دیکھ کر مکھیاں اس سے چپٹ جاتی ہیں. اور جس کو ہم یہ عموماً ایک الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا شخص ہے اتنا اچھے احسن انداز میں, با اخلاق انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ لوگ اس کے چمٹ جاتے ہیں. تو اسی طرح شہد ہے. شہد کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ ایک قطرہ کہیں ڈال دیں تو مکھیوں کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے, اور ہر ایک مکھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس شہد میں سے جو ہے وہ ایک چسکی یا اسی طرح اس کو ٹچ کر لوں میں. تو شہد کی افادیت کے متعلق ہم بعد میں اس کو گفتگو اس طرح بھی کریں گے کہ جہاں شہد کی قرآن اور حدیث مبارکہ میں جو اس کی افادیت اور اس کی فضیلت اور اس کی شفایابی کا جو ذکر ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہد جو ہے ایک ایسی مرغوب غذا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی وہی کام کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا ہے اور اس کو اپنایا ہے، اور اسی کو سنت کہتے ہیں۔ اور یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے، یہی وہ عادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، سلسلہ بسلسلہ آج ہم تک بھی یہ لفظ شہد پہنچا ہے۔ اس سے پہلے کوئی قوم نہیں جانتی تھی کہ شہد کیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دیکھیے کہ شہد احرام مصر مرغوب میں آج ترین پتہ غذا چلا ہے۔ ہے کہ وہ کتنے ہزار سال قبل مسیح کا جو ہے وہ شہد جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ تو قوم شہد کا میرے خیال وہ انسان تو بڑی دیر سے واقف ہے شہد سے، لیکن دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو ذکر ہے ہم اس کو زیادہ فالو کریں گے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں گے، اور وہ ہمارے لیے باعث راہ نجات بھی بنے گی۔ بالکل صحیح جناب۔ اچھا جنید بھائی، شہد کے فوائد کے بارے میں ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، حدیث میں بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، تو وہ ہمیں جسمانی طور پہ تو اس کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ کھانے سے اپنی خوراک میں شامل کرنے سے کوئی روحانی طور پہ بھی کچھ ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس کا، کہ حکم ہے مطلب سنت کر کے اگر ہم کھاتے ہیں تو کچھ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ دیکھیے بالکل اس طرح کی بات ہے کہ وہ کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر میں ایک کھڑکی بنانا چاہتا ہوں تاکہ تازہ ہوا آئے۔ ہاں، تو سمجھانے والے نے یہ کہا کہ اگر تو یہ کہتا کہ میں اس گھر میں کھڑکی بنانا چاہتا ہوں تاکہ اذان کی آواز آئے، تو اذان کی آواز کا تجھے ثواب مل جاتا اور تازہ ہوا تو ویسے صحیح ثواب نیت کا ہے، ثواب نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے آپ سے کہا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بالکل درست بات ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کسی بات کی تعلیم فرما رہا ہے تو ہمیں اس کو اس نسبت سے کھانا چاہیے، اس کا استعمال اس نسبت سے ہونا چاہیے۔ جیسا میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ میں چونکہ ظاہر ہے مطلب میں نے شفا اجوا پیسٹ کا کمرشل کیا ہے، میں ایز برانڈ ایمبیسڈر یہاں پہ بیٹھا ہوں، تو علمی گفتگو تو مفتی صاحب کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مس ہو گئیں، جیسے اجوا کے پودے کی کل میں بات کر رہا تھا، تو اس میں ویسی شفا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی جن کا لعاب دہن جو ہے، دیکھیں نا، جن کا لعاب دہن جو ہے وہ اگر پانی میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے تو پانی جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو شفا کا باعث بن جائے۔ بے شک جن کے قدمین شریفین جو ہیں وہ کسی کے اگر سینے پہ رکھ دیے جائیں تو وہ جو ہے سینہ جو ہے وہ روشن و رونق ہو جائے، پر رونق ہو جائے، یا جن کا دست مبارک جو ہے وہ کسی کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو اس کی سینہ جو ہے وہ کشادہ ہو جائے۔ تو سوچئے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب باقاعدہ اس پودے کو لگایا اور پھر اس کی تعلیم فرمائی کہ اسے کھایا کرو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں مدینے میں مسجد قباء جہاں پر سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اور جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، یعنی پہلی مسجد جو جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی، اس مسجد سے تھوڑے فاصلے پہ اونچائی پہ، یعنی وہ اطراف میں بنیادی طور پہ اطراف ہے مدینے کا، وہاں پہ ایک مقام ہے عالیہ۔ اس مقام پہ جو یہ اجوا کھجوریں ہیں جو لگتی ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زہر کا بھی تریاک ہے، زہر تک کا تریاک ہے، جنون کا تریاک ہے۔ یعنی وہاں کے بارے میں تاکید ہے کہ عالیہ کی کھجوریں جو ہیں وہ جو جگہ ہے اس کی جو ہے کھجوریں کھایا کرو، وہ زہر اور جنون کا جو ہے وہ تریاک ہے۔ تو اب اس میں تو انہوں نے شفا اجوا پیسٹ نے اتنا کمال کام کیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ اجوا کھجور بمائے گھٹلی، ہمارے یہاں مسکنسیپشن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور خاص طور پہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ صاحب وہ اجوا کی جو گٹھلیاں ہیں وہ لا کے ہمیں دے دو، ہم اس کو پسوائیں گے، صفوف بنا کے پاؤڈر بنا کے کھانا شروع کریں گے۔ تاکید کیا ہے وہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہم روایت کی بات کریں، اس میں سرکار نے فرمایا کہ اس طبیب کو کہنا کہ گٹھلیوں سمیت اس کو پیس کے تمہارے منہ میں ڈالیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف گٹھلیاں نہیں پیسی جائیں گی، گٹھلیوں سمیت جو ہے کھجور کو پیسا جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شفا اجوا پیسٹ میں گٹھلیوں سمیت جو ہے آپ کو اجوا ملتی ہے، دوسرا شہد بڑا پیور ملتا ہے، تیسرا اس میں کلونجی موجود ہے، چوتھا اس میں زعفران موجود ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی ایک بات کہی تھی جب میں اس کمرشل کو کر رہا تھا، تو میری چونکہ خواہش ہوتی ہے کہ پازیٹیو باتیں پہنچنی چاہیے اور اچھے لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ کم از کم ایکسپلور ہونا چاہیے۔ تو جب مجھے اس کمرشل کے بارے میں کہا گیا تو میں نے باقاعدہ اس کو استعمال کیا، اور میں نے دیکھا ایک بات آپ کو میں بڑی کام کی بتاؤں، مجھے یاد ہے میری جب بات ہو رہی تھی ان کے اونر سے تو مجھے ایک بات انہوں نے بتائی، کچھ بیچ میں گیپ آیا تھا ان کے سٹاک میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کے سٹاک میں گیپ آ گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جنید بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو بالکل ابھی اوور کم کر سکتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی جتنا میرا جو اس وقت آرڈرز ہیں میں اس کو پورا کر سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اجوا کھجور تھوڑی سی شارٹ ہو گئی ہے،
وہ مدینے سے آنی ہے. اچھا میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اپنے کنٹینرز کا. جب وہ آئیں گی تو میں اس کے بعد اس کو فلفل کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کر سکتے تھے کوالٹی پہ, میری بات آپ سے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ جینوئن پروڈکٹ ہے, ایک نمبر پروڈکٹ ہے. اس کے بہت سے چربے اس وقت مارکیٹ میں بک رہے ہیں. 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کوئی چیز بڑی پاپولر ہو جاتی ہے تو اس کی کاپیز اور اس کے چربے شروع ہو جاتے ہیں. جی لیکن میں لوگوں سے یہ مطلب تاکیداً کہوں گا کہ سب سے پہلے اس کے باکس کو دیکھیں, سمجھیں, ان کے نمبرز کو فالو کریں, ان کے آؤٹ لیٹس کو فالو کریں, اور یہ ایک نمبر چیز جو ہے اس کو استعمال کریں, بلکہ پورے گھر میں استعمال ہونا چاہیے. بالکل فہیم بھائی, یہ اصل میں یہ کسی مریض کے لیے نہیں ہے. دیکھیں اس کو تو اس طرح سمجھ لیں آپ, جیسے ہمارے یہاں وہ نہیں سیریلیک جو ہے بچوں کو شروع سے پلایا جاتا ہے, جی تو اسی طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بچوں کو جو ہے نا اس کی عادت ڈال دیجئے, اجوا کی عادت ڈال دیجئے, شہد کی عادت ڈال دیجئے, کلونجی کی عادت ڈال دیجئے, اور زعفران کی عادت ڈال دیجئے, تاکہ جب وہ کیونکہ ہمارے یہاں کھانے پینے کا تو نظام اتنا, آپ کو اندازہ ہے برگرز کھا رہے ہوتے ہیں, پیزا جا رہے ہوتے ہیں, ادھر جا رہے ادھر جا رہے, کھانے کا نظام نہیں ہے. تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بالکل ایسا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو باڈی ہے اس کے جو ایک سیل جو ہے یہ 7 سال بعد یہ ریپلیس ہو جاتا ہے. ریپلیس کس سے ہوتا ہے؟ نئے سیل سے. اور نیا سیل کیسے بنتا ہے؟ ہم ان 7 سالوں میں مطلب جو کچھ کھاتے پیتے ہیں, جو ہماری خوراک ہے, جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں, جو ہوا لے رہے ہیں, جو آکسیجن لے رہے ہیں, وہ ساری چیزیں مل کے وہی جو ہے نا وہ بناتی ہیں نا. جی, تو وہ ایک ریپلیس ہوتا ہے. تو ہماری کیسے پتہ چلے گا 7 سال ہو گئے مجھے؟ سر وہ آٹومیٹکلی سر پتہ چل جاتا ہے, اسکن بدل جاتی ہے, مطلب قد بڑا ہو جاتا ہے میرا, میری طرح موٹاپا ہو جاتا ہے, انداز بدل جاتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہمیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز لیمن بات کر رہی ہوں, اور کافی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کی فون کے لیے. ارے اس کے لیے معذرت. اور بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا جنید بھائی سے کہ نا میرے بیٹے کو بچپن سے جیسے پیدائش کی اسکن پرابلم ہے, تو اس کا یہ مسئلہ تھا کہ ڈاکٹروں سے ہم نے جیسے ہر کسی سے میں نے علاج کروا, لیکن اس کی کوئی بھی سب نے یہ کہا کہ یہ لا علاج ہے, یہ صحیح رہے گا جیسے. تو اس سے شفا اجوا کھانے سے کیا اس کی پرابلم یہ حل ہو سکتی ہے اگر میں اپنے بیٹے کو کھلاؤں تو؟ اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ ابھی آپ نے بات کی کہ 2 نمبری چلتی رہتی ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا, اور اس کی کوئی آپ نشانی بتا دیں جب ہم خریدیں تو اس سے یہ پتہ چلے کہ نا یہ چیز اچھی ہے. جی بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے کال کیا. اور ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو میں محمد متین صاحب سے اس حوالے سے ضرور میں جانوں گا جو آپ کے سوال ہیں, کیونکہ یہ پیشنٹس کو اور جتنے بھی جو خریدار ہیں ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں. تو دوستو ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. نیوز کیفے کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں طب نبوی کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ جو مہمان حضرات موجود ہیں ان سے اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ شفائے اجوا پیسٹ کی جانب سے یہ پروگرام کا یہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں, انہوں نے اسکن ڈیزیزز کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تھی. میں محمد متین صاحب سے درخواست کروں گا اس بارے میں بتائیے کہ شہد جو ہے وہ کتنا موزوں ہے یہ جلدی امراض کے حوالے سے. فہیم بھائی شکریہ. شہد جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک احسان عظیم ہے کائنات کے اوپر کہ شہد جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. شہد کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور اب جو میری بہن نے سوال کیا ہے شہد کے حوالے سے, تو بچے کو جو ڈیزیز ہے وہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے شہد. ٹھیک ہے. اگر بچے کو آدھا چمچ, بچے کی عمر کا تعین تو چونکہ ہو نہیں سکا کہ کس عمر کا بچہ ہے, تو اس کو اگر صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا نہار میں اس کو شہد چٹایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی سیپٹک ہونے کی وجہ سے باڈی اسکن کی جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں بہت کارآمد ہے. تو صحیح. اچھا, تو ویسے روزمرہ استعمال میں اگر شہد کو شامل کرنا ہو تو اسے کس کس انداز میں شہد کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے نہار منہ چاٹنے, کہ آپ اسے نہار منہ شہد کو چاٹیں 3 دن, جو مہینے میں 3 مرتبہ.
ہر مہینے کے 3 دن شہد چاٹے گا وہ بہت سے امراض سے محفوظ رہے گا. اور شہد کو آپ کسی جوس میں ملا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ دودھ میں ملا کے استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنے وزن کو کم کرنے کے حوالے سے صبح نہار منہ شہد میں پانی میں شہد ملا کر استعمال کرتے ہیں. گرین ٹی میں شہد جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے. جی تو مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں شفا ہی شفا ہے. آپ اس کو کسی بھی پروسیس سے گزار کے استعمال کریں, فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا. صحیح. اچھا تو شہد اس میں اپنا شفائے اجوا پیسٹ جو ہے اس میں شہد بھی شامل ہے, کیونکہ نام تو اس کا شفائے اجوا ہے, ظاہر سی بات ہے اجوا تو اس میں ہے ہی ہے. تو شہد کو شامل کرنا وہ کیوں ضروری سمجھا آپ نے؟ دیکھیے جی, اس کا نام اصل میں شفا ہے. اور شفا اس لیے رکھا گیا کہ اللہ پاک نے جو اپنے نبی کو جو مبعوث فرمایا, پھر کائنات میں جو چیزیں دی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے دی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجوا کے بارے میں کہا کہ اجوا کھاؤ, اجوا میں شفا ہے. پھر آپ نے اسی طرح شہد کے بارے میں فرمایا شفا ہے. پھر آپ نے کلونجی کے بارے میں شفا فرمایا کہ کلونجی کے کھانے میں شفا ہے, موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. تو یہ ساری چیزیں جو شفا والی جو آپ نے جن کی حدیث فرمائی ہیں ان کو شامل کر لیا تو یہ ایک شفا اجوا پیسٹ بن گیا. تو وہ تمام حدیثوں والی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی ہیں, تو اس کا نام بھی ہم نے شفا ہی رکھ دیا ہے. صحیح. اچھا ان سب قرآن و حدیث کی روشنی میں کھجور کے بارے میں کہاں کیا ذکر ہوا, اور کھجور سے شفا کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں 20 مرتبہ جو ہے وہ کھجور کا ذکر کیا گیا ہے, جبکہ توریت اور انجیل میں 42 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ لفظ جو کھجور ہے, یعنی تمرۃ عربی میں کھجور کو کہا جاتا ہے, اور نخیل کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے. تو یہاں بات یہ ہے کہ لفظ جو کھجور ہے اس کی بنسبت سنت مبارکہ کی نسبت سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, اور جو اس میں شفا داخل کی گئی ہے وہ سنت کی برکت سے کی گئی ہے. اور جس طریقے سے کھجور کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے, جہاں ہم حدیث مبارکہ میں بھی سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی, کہ جس نے نہار منہ 7 دانے اجوا کھجور کے کھائے تو اس دن اس پر زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا. تو یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی زندگی کو گزارے. یہ وہ ایسی چیزیں میوہ جات ہیں کہ اکثر لوگ شاید اس سے بالکل دور تک لا علم ہیں, اور ہم کوئی خاص اسپیشلسٹ اس وجہ سے نہیں بیٹھے کہ مقصد مکمل ہی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. ہم صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ یقین کی بات ہے. دیکھیں, ہمیں اکثر لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ میڈیسن جب ہم کھائیں گے جبھی ہمیں شفا ملے گی, فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جبھی ہمیں شفا ملے گی, فلاں اطباء کے پاس جائیں گے جبھی ہمیں شفا ملے گی. اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا والی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ہم اس کا بھی استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں کریں تو ہمیں یقیناً شفا ملے گی. بالکل. تو یہ شفا نہ ملنے کی وجہ بیسک یہ بھی ہے کہ ہمارا یقین اس طرف ختم ہو گیا ہے. جناب یہ کھجور زیادہ کھائیں گے تو بلغم بن جائے گا, جناب پھر کھانسی بن جائے گی, چیسٹ انفیکشن ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, ڈاکٹر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو جب ہم یہ ذہن بنائیں گے تو ہمیں اس سے شفا بھی نہیں مل سکتی. ہر چیز ایک یقین پر ہے. اور اس کی ایک مثال میں یہ بھی دوں گا, ایک ہندو ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک پتھر سے مانگ رہا ہے اور پتھر کو معاذ اللہ اپنا معبود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے. اسی نے گارا بنایا, اسی نے اس کو بنایا اور اسی نے اس کو کھڑا کیا, وہ پھر بھی اس سے مانگ رہا ہے کیونکہ اس کا یہ یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہا ہے اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے. تو ہم تو پھر جو ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, تو ہمیں کیسے شفا نہیں ملے گی. سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی محمد اقبال بات کر رہا ہوں کراچی سے. اقبال صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ میرے تھوڑا سا سوال پوچھنا تھا جنید بھائی سے کہ یہ جو آپ کی شفائے اجوا کے حساب سے آپ نے جو بتایا گیا ہے, یہ جیسے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو سب اس کو ایگری کر رہے ہیں, لیکن میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ آپ نے بھی کوئی ریسرچ تو کی ہوگی, برینڈ ایمبیسڈر ہیں آپ اس کے. جملہ ایک عرض کر دیتا ہوں تاکہ ساری بات ہی ختم ہو جائے. جناب, ساری کائنات کی جتنی بھی ریسرچ اور سائنس ہے نا, وہ آ کے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سوالی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بارے میں فرما دیا کہ اس کو استعمال کرو, اس میں شفا ہے, اس کو کھاؤ, اس میں شفا ہے,
اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا. تو میرا خیال ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارے پاس اب کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے, بلکہ بڑے بڑے ڈاکٹرز اس بات پہ ریسرچ کر چکے کہ اگر شہد کا استعمال یا اجوا کھجور کا استعمال یا کلونجی کا استعمال, بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے امریکہ میں دیکھا کہ نارملی اپنے فوڈ میں جو ہے وہ کلونجی کا استعمال وہ کرتے ہی کرتے ہیں, امریکی کرتے ہی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کلونجی جو ہے وہ کئی بیماریوں کا علاج ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ شہد جو ہے وہ بھی کئی بیماریوں کا علاج ہے. استعمال کا طریقہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ صحیح ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح. تو میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مثال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر اس کی نسبت اور عقیدے پہ جو ہے خاص طور پہ غور کرنا پڑتا ہے. جو ہمیں بتا دیا گیا, جو ہمیں کہہ دیا گیا, ہمیں منوان اس کو تسلیم کرنا ہے. سائنس تو بنیادی طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سائنس جو ہے وہ ریسرچ کر رہی ہے اور سائنس ڈسکور کر رہی ہے. ایکچوئل سائنس ڈسکور نہیں کر رہی, سائنس بنیادی طور پر ان نقوش پاک کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرما دیا تھا. یعنی اس کی مثال یوں آسان سی یوں سمجھ لیں کہ آج جو ہے وہ اس بات پہ جا کے ریسرچ ہو رہی ہے صاحب کہ دنیا کا لائٹسٹ ترین جو واٹر ہے یا بہترین پانی جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, آب زمزم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. متین صاحب, یہ جو شفائے اجوا پیسٹ ہے, 4 چیزوں کا یہ مرکب ہے, یہ جی کیا یہ خود بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بنایا تو جا سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کھجور, شہد اور کلونجی اور زعفران شامل کرنی ہے, لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو ایک پروسیس سے بھی گزارا جاتا ہے اور پھر اس کی گرامیج اور ایک کوانٹٹی مقرر کی جاتی ہے. مطلب کہ اگر آپ کلونجی تھوڑی سی زیادہ مقدار میں کھا لیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم ہونے کا خطرہ ہے. مطلب کسی بھی چیز کی زیادہ مقدار نقصان دے سکتی ہے. وہی بات جنید بھائی نے جو فرمایا کہ استعمال جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں اس کی کوانٹٹی فکس ہونی چاہیے. طریقہ جو اس کا بالکل صحیح. اسی لیبارٹری کے ذریعے جو یہ پروسیس ہو کے آتا ہے تو ان کی کوانٹٹی فکس کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. پروگرام آپ سے کنسرن کرنا پڑے گا یہ تو ہے. اچھا جی متین صاحب, پروگرام کا بالکل وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ یہ بتا دیجیے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اسے کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں, کون کون سی جگہوں پہ یہ واقعی خالص شفائے اجوا آپ لوگوں کی جانب سے جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے؟ دیکھیں جی, میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ہم اس کی خود ہی ڈیلیوری کرتے ہیں اور صرف یہ کہ 2 نمبری کو ہم روکنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پلس یہ کہ ہمارے جو نمبرز چل رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر, اس پہ آپ کال کریں تو ہمارا نمائندہ انشاءاللہ آپ تک پہنچا دے گا. بالکل صحیح ہوگا جناب. تھینک یو سو مچ جنید اقبال صاحب, مفتی صاحب اور محمد متین صاحب. آپ لوگوں کی تشریف آوری کی وجہ سے میں بہت ساری معلومات میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے. دوستوں, ہمارے پروگرام کا وقت جو اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. یقیناً آپ دوستوں کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.